بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں جو ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر رہنے والے ہیں یا وہ ہمارے دوست جو چکوال سے باہر کسی بھی جگہ مختلف حوالوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میرا آج کا جو ویلاگ ہے وہ ان کے لیے ایک میسج بھی ہے اور کسی حوالے سے میرے یہ دل کی ایک آواز بھی ہے کہ جو میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ویسے تو میرا یہ تھا کہ میں ویلاگ جو کرتا ہوں اس کے اوپر میں پولیٹیکل حوالے سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کو پولیٹیکل کلر کسی بھی حوالے سے رہو، اور یقیناً میرا آج کا جو ویلاگ ہے اس میں بھی پولیٹیکل اس میں کوئی کلر اس کو نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ ایک بات میں نے محسوس کی اور اس بات نے میرے مائنڈ کو سٹرائک کیا، جس کی وجہ سے میں آج آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سردار غلام عباس صاحب کے ساتھ میرا تعلق 2001 سے ہے، جب سے بلدیاتی یہ ڈسٹرکٹ ناظم والا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، میں پہلے اس پہ ویلاگ بھی کر چکا، اور یقیناً جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے تعلقات ڈیویلپ ہوتے ہیں، اور پھر کنٹینیوس تعلقات اور ہر اونچ نیچ میں ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ چلنا اور ان کی مشاورت میں ان کے ساتھ شامل ہونا، اور مختلف حوالوں سے ان کی بھی مہربانی کہ مجھ جیسے دوست کو، بندے کو انہوں نے ساتھ چلائے رکھا، تو میں نے یقیناً میرے دل کے اندر ان کی ایک اتنی زیادہ قدر، عزت اور محبت پیدا ہوئی کہ جتنی میں اپنے والد صاحب کی کرتا ہوں۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمیشہ میں نے اس شخصیت کو نماز پنجگانہ کا پابند پایا، ہمیشہ اس شخصیت کے اندر مثبت پہلو دیکھا، اور ہمیشہ اخلاق کی جو ایک وہ حد کہ جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، یقیناً میں نے ان کے اندر وہ محسوس کی اور دیکھی، پریکٹیکلی دیکھی۔ تو یہ ساری وہ وجوہات تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ضلع چکوال کی عوام کے لیے خدمات کے حوالے سے مختلف ادوار میں انہوں نے جو کام کیے، جو 2001 سے پہلے کے ان کے کام تھے وہ سامنے آئے، 2001 کے بعد ان کی جو ڈیووشن اور جو آج تک چلی آ رہی ہے، وہ جب سارے معاملات میں نے دیکھے تو یقیناً میرے دل میں ان کے لیے بہت قدر اور ایک انتہائی عزت اور احترام کا ایک وہ رشتہ قائم ہوا کہ جو انشاءاللہ تادم مرگ وہ انشاءاللہ قائم رہے گا ان کے ساتھ۔ اور یہ صرف میرے دل کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس ضلع کے بہت سارے ایسے بزرگ ہمارے بھائی، دوست، بیٹے، بہنیں، مائیں، ان کی دعائیں اور ان کے جذبات بھی جو مختلف حوالوں سے میں نے سنے، وہ اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ الیکشن ہوئے، ایک الیکشن کا پروسیس مکمل ہوا، بجائے اس کے کہ ایک ایسی شخصیت کو جس نے اس ضلع کے اندر اس طریقے سے خدمات سر انجام دی، اس طریقے سے عوام کی بہتری کا سوچا، خواہ وہ لاوا ہو اور خواہ وہ پیر پھولائی ہو، خواہ وہ منارہ ہو اور خواہ وہ سانگ کی حدود ہو، تو پورے ڈسٹرکٹ کے اندر بلا تفریق اس بندے نے کام کروائے، لوگوں کے ساتھ چلے، کنٹینیوس ایک سٹرگل ان کی جاری رہی، اور کس کے لیے جاری رہی؟ اس ضلع کی عوام کے لیے جاری رہی۔ کوئی اس بندے کے اوپر کرپشن کا کبھی بھی کوئی چارج نہ لگ سکا، نہ ثابت ہو سکا۔ جو بندہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کسی مخالف سے مخالف، پولیٹیکل مخالف سے مخالف کے اندر کے پاس بھی کوئی ایسی بات اس حوالے سے نہ سامنے آئی اور نہ کسی کی زبان پہ آئی۔ لیکن اس الیکشن کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ ایک حلقہ یعنی 59 سے ایم این اے الیکٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنی ورکنگ شروع کر دی، تو وہ پبلک، کیونکہ جو بندہ جیت جاتا ہے یقیناً اس کے لیے جس نے ووٹ دیا وہ بھی انتہائی اہم، وہ سارے دوست بھائی بھی انتہائی اہم، لیکن وہ بندہ اجتماعی کاموں کے سلسلے میں مجھے پتا ہے کہ سردار غلام عباس صاحب کبھی کسی مخالف کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہ مجھے پتا ہے، میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں۔
لیکن بات میں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ایک پچھلے کچھ دنوں سے معاملات چل رہے ہیں کہ ایک ہمارے سابق پروونشل منسٹر تلنگانہ سے حافظ عمار یاسر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر واقعی ان کے دل کے اندر قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک اگر محفوظ کیا تو ایک حافظ صاحب، لیکن جس طریقے سے ان کا انداز گفتگو ہے اور جس طریقے سے وہ ایک پتہ نہیں اپنے انر سینس کو مطمئن کرنے کے لیے یا پتہ نہیں وہ کس وجہ سے بار بار ایک بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کی فیملی کو سردار کا لقب ملا، حالانکہ ان میں سردار والا کوئی ایسی ان کی پرسنالٹی کے اندر سوائے اس کے کہ اخلاقیات، پیار، محبت، ڈیووشن، وہ ساری چیزیں موجود ہے، کوئی منفی پہلو نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ سردار اور اس نے یہ غلط کام کر دیا، نہ ان میں، نہ ان کے والدین میں، نہ ان کی فیملی میں، نہ آگے ان کے بچوں میں، ان کے بھتیجوں میں یا ان سب میں۔ لیکن اس بندے نے ایک نیا کام متعارف کرانے کی کوشش کی کہ اخباروں میں، اپنے بیانات میں، چودھری غلام عباس بھائی لا سکتے ہو تو اس سے نیچے کہیں لاؤ، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، ذات بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان کی اخلاقیات سے، اس کے رویے سے، اس کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی اور وہ انسان سردار ہے یا وہ کیا ہے۔ اتنا ہی میرا ان کے لیے یہ میسج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف حوالوں سے مختلف چیزیں یہ سامنے لانے کی کوشش کی کہ حلف ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ میں پچھلے 2-4 دنوں سے میں نے سنا، کل سردار صاحب نے بہت اچھا کل ایک میسج کنوے کیا اپنے پورے ڈسٹرکٹ اور اسپیسیفکلی اپنے الیکٹورل ایریا کے جو ان کے دوست بھائی ہیں اور وہاں کی جو پبلک ہے، ظاہری بات ہے سب کے لیے وہ ایک میسج ہے، سب کو سننا چاہیے، بہت پازیٹیو تھا۔ سنگل ورڈ بھی اس شخص نے اس حافظ عمار یاسر کے متعلق نہیں کہا، اور یہ بہت بڑا پان ہے، بہت بڑا پان ہے۔ لیکن اس شخص حافظ عمار یاسر صاحب کی طرف سے اس قسم کی باتیں اور یہ سارے معاملات، میں ان کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی طالب علم کو یا سیاسی شخصیت کو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، یہ باتیں انسان کی تربیت، ماحول، وہ ساری چیزوں کا ظاہری بات ہے ان کو یہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ واٹ ہی از اینڈ واٹ از ہز گرومنگ۔ اس سے بڑھ کے جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے انر سینس کو سکون دینے کے لیے اور اپنی اس جھوٹی انا کو سکون دینے کے لیے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے تو اس کو کم از کم اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس بندے کا وہ ماضی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ 2018 کے الیکشن اگر آپ لے لیں تو اس وقت یقیناً ہمارے دوست پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، لاوا سے لے کے ملیال تک اور یہاں منارہ سے لے کے سانگ تک۔ ہمارے دوستوں نے اپنی اٹ موسٹ ایفرٹس کے ساتھ اس وقت کے الیکٹڈ نمائندگان، جن میں یہ محترم بھی شامل تھے، ان کو الیکٹ کروایا۔ کسی نہ کسی حوالے سے ہم سب کا رول رہا اور سردار غلام عباس صاحب کی وجہ سے یہ رول رہا۔ تو آج اپنے اس ایک محسن کے متعلق ایسی باتیں کرنا نہیں زیب دیتا جناب، آپ کو نہیں زیب دیتا۔ خدا را یہ آپ کے لیے میسج ہے، اور آپ مہربانی کریں، آپ پولیٹیکل ایک اس گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وہ تعلقات قائم رکھیں، لیکن کم از کم آپ ان سے تربیت حاصل کریں۔ میرے خیال کے مطابق میں نے آج تک نہیں سنا کہ کبھی چودھری پرویز الہی صاحب نے سردار غلام عباس صاحب کے متعلق ایسی بات کی ہو، بلکہ ان کا جب بھی میں نے کوئی الفاظ سنے تو انہوں نے ان کو بھائی کہہ کے بلایا۔ ایون جب ان کے رستے جدا ہو گئے تو اس کے بعد بھی، کیونکہ پالیٹکس ہے، ہوتے رہتے ہیں، چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اگر ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں ہو سکتے۔ میرا آج کا میسج صرف اور صرف اتنا تھا۔ امید ہے مجھے، یقین ہے مجھے کہ وہ شخص
اس چیز کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو پھر یقیناً ہم بھی کچھ باتیں کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔